الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تم بہترین امت ہو۔ بہترین کیوں ہو، اس کی وجہ کیا ہے، کون سی خوبی ہے جس کی وجہ سے تم بہترین ہو؟ وہ اللہ تعالیٰ نے خوبی بیان فرمائی کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اگر آج ہم نے بہترین لوگوں میں شامل ہونا ہے، اگر ہم نے اللہ کے نزدیک بہتر ہونا ہے اور بہترین لوگوں میں ہونا ہے، تو پھر ہمیں اپنے اندر یہ چیز پیدا کرنی ہوگی کہ ہمیں لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا ہے۔ فرمایا بہترین وہ لوگ، کچھ لوگ تھے بنی اسرائیل کا واقعہ، فرمایا 3 گروہ تھے، 2 ہلاک ہو گئے، 1 بچ گیا۔ ایک وہ تھا جو نیکی کا حکم دیتا تھا لیکن برائی سے نہیں روکتا تھا، نہ نیکی کا حکم دیتا تھا نہ برائی سے روکتا تھا۔ دوسرے خود نیکی کرتے تھے اور برائی سے روکتے نہیں تھے۔ تیسرے وہ تھے جو نیکی کا حکم بھی دیتے تھے، برائی سے روکتے بھی تھے۔ اللہ کو وہ پسند ہے جو نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں۔ وہ طبقہ جو خود نیکی کرتا تھا، دوسروں کو کہتا تھا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی پکڑ کی۔ اس کی وجہ اور سبب یہ تھی کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، خود کرتے تھے، لوگوں کو گناہ سے روکتے نہیں تھے۔ تو آج سے ہم نے اپنے ارد گرد، ہم نے اپنے گھر میں، ہم نے اپنے دوستوں میں، ہم نے اپنے ارد گرد جو ہے ماحول میں یہ چیز پیدا کرنی ہے، چھوٹی چھوٹی نیکی کا حکم دینا ہے، گناہ سے روکنا ہے۔ فرمایا چاہو اگر تم طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے گناہ کو روکو، نہیں تو زبان سے روکو، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتے تو اس کو دل میں برا ضرور جانو۔ اس لیے اگر تمہیں کوئی بھی معاملہ اس طرح کا پیش آتا ہے، دیکھتے ہو نیکی برائی کو، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ جی، ایک بہن کا سوال ہے کہ خواب کی انہوں نے تعبیر پوچھی ہے کہ خواب دیکھا ہے کہ آگ کے اندر وہ گری ہیں اور اس کے بعد ان کا جو فیس ہے اس سے ایک روشنی نکلتی ہے، ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں تو اس سے پانی نکلتا ہے اور جو آگ ہے وہ بجھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شر سے نجات دے گا۔ کوئی بھی پریشانی، تکلیف، بیماری میں اگر آپ مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو جو ہے شفا دے گا اور آپ سے انشاءاللہ خیر کا کام لے گا اللہ تعالیٰ۔ بہت اچھا خواب ہے۔ جی، یہ ایک بھائی کا خواب ہے، سہیل احمد ہے، بنگلہ دیش سے ہیں، 10 سال سے پریشان ہے، ذہنی پریشانی ہے، جسمانی پریشانی ہے، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، کچھ کرنے کو من نہیں کرتا اور نظر بد وغیرہ والا بھی، اور گھر کے بھی کافی مسائل ہیں، برے خواب بھی آتے ہیں۔ پیارے بھائی، سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے، 50 مرتبہ صبح پڑھ لیں، 50 مرتبہ شام پڑھ لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 300 مرتبہ صبح، 300 مرتبہ شام، استغفر اللہ 700 مرتبہ سارا دن میں پڑھنی ہے۔ یہ عمل شروع کر لیں۔ سورۃ فلق ناس 7 مرتبہ صبح، 7 مرتبہ شام۔ یہ پانی پر دم کر کے بھی پینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے 15 دن کے اندر اندر آپ اتنے زیادہ مضبوط اعصاب کے ہو جائیں گے، آپ کی ٹینشن، فکر، پریشانی، تکلیف بالکل ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے ڈپریشن سے نکال دیں گے۔ اس کا سورہ فاتحہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ بہترین علاج ہے۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو کافی مسائل ہیں جادو جنات کے، اور کافی عرصے سے ان پر گھر میں جو ہے وہ گندی چیزیں وغیرہ گر رہی ہیں، پانی کے چھینٹے وغیرہ، اس طرح کے کافی معاملات ہیں، تو کوئی حل بتائیں۔ اس کی ڈیٹیل میں ہم نے الگ الگ ویڈیوز بنائی ہیں۔ پانی کے چھینٹوں والا جادو جو ہے اس کا کیا علاج کرنا ہے، اور اس طرح خون کے چھینٹے اور گوشت اور اس طرح کچھ بھی آتا ہے، اس پر ڈیٹیل آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل سے مل جائے گی، لیکن اس پر میں یہاں پر آپ کو بتا دوں طریقہ کار۔ اذانیں دیں چاروں کونوں میں گھر کے، اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات سورۃ فلق ناس کونوں میں پڑھے 7 مرتبہ، اور گھر میں سورۃ البقرہ کی اگر تلاوت چلائی جائے تو بہت زیادہ بہتر ہے، یا کوئی پڑھ لے تو بہت زیادہ یہ بہتری آ جائے گی۔ یہ اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ گھر میں سے جادو ختم ہو جائے گا۔ باقی جو گھر کے افراد ہیں وہ صبح شام کے اذکار اور جو ہے پڑھائی، حفاظتی پڑھائی، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل پڑھیں، انشاءاللہ جادو بھی ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ یہ مسز کامران کا سوال ہے کہ ایک دم جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے، کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے، سر میں بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوتا ہے اور بخار جیسی کیفیت رہتی ہے۔ یہ عموماً یہ تو چیک کرنے سے پتہ چلتا ہے، لیکن جو بظاہر آپ علامات بتا رہی ہیں، یہ معدے کا جو مریض ہوتا ہے، جس کو معدے کا پرابلم ہو، اس کی ایسی کیفیت ہوتی ہے، تو آپ اس پر توجہ دیں۔ باقی پڑھائی کے لحاظ سے آپ سورہ فاتحہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری 3 کل یہ پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ کوئی بھی بیماری جسمانی ہو، روحانی ہو، وہ ٹھیک ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔
ساتھ میں ہمارا رقیہ دم سنیں، اللہ آسانی فرمائے گا۔ یہ محمد عدیل بھائی کا سوال ہے کہ انہیں عاشق جن کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ان کی زندگی میں کافی زیادہ مسائل ہیں، کوئی بھی کسی بھی چیز میں کامیابی نہیں ملتی، نوکری نہیں مل رہی اور کافی مسائل بڑے ہوئے ہیں، اس کا علاج بتائیں۔ پیارے بھائی، اس پر آپ جو ہے ایک تو ذکر سے جڑ جائیں۔ کامیابی، عاشق جن کا مسئلہ اور ہوتا ہے، ہم اس کو مس الجن کہتے ہیں، جو جسم کے ساتھ مس ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا تعلق اس کا نہیں ہوتا، اس کا اور معاملہ ہوتا ہے۔ بہرحال میں دونوں چیزوں کا علاج بتا دیتا ہوں۔ اس کا ایک کلمہ علاج ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک کلمہ، اور دوسرا درود ابراہیمی۔ یہ اس جو آپ مس الجن بتا رہے ہیں اس کا علاج یہ ہے، ساتھ میں سورۃ الفلق اور ناس ملا لی جائیں۔ جو رکاوٹ کا معاملہ ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ صبح شام پڑھیں، استغفر اللہ 1000 مرتبہ جو ہے سارا دن میں پڑھیں۔ انشاءاللہ 1 مہینہ یہ عمل کر لیں، اللہ کی رحمت سے اس مسئلے سے نجات پائیں گے۔ رقیہ دم سنا کریں۔ خواب میں مگرمچھ کا نظر آنا کیسا ہے؟ مگرمچھ کس صورت میں نظر آ رہا ہے؟ اگر آپ کو وہ نقصان نہیں پہنچا رہا تو آپ کا کوئی جو ہے وہ حاسد ہے، اور جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اور اگر آپ کو خواب میں مگرمچھ نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر اس کی اور تعبیر ہے۔ اس کی تعبیر یہاں پر نہیں بتائی جاتی، صرف ایک ہنٹ دیا جاتا ہے کہ اس قسم کی تعبیر ہو سکتی ہے، کیونکہ تعبیر انسان کو دیکھ کر، اس کے احوال جان کر، بہت ساری چیزیں نیک اور بد کی علیحدہ علیحدہ تعبیر ہوتی ہے، اس کو مطلب ہم علیحدہ طور پر بتاتے ہیں، اس کو دیکھ کر ساری چیزیں، لیکن اس کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دے دی جاتی ہے کہ یہ اچھا خواب ہے یا برا خواب ہے۔ اس سے وہ اس کو طریقہ کار بتا دیا جاتا ہے کہ اچھے خواب کا راستہ یہ ہے اور برے خواب کا راستہ یہ ہے، اگر برا خواب آتا ہے تو اس کا اثر زائل کر دیں۔ تو یہاں پر ہم مکمل تعبیر نہیں بتاتے بلکہ اس کے بارے میں معلومات دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ یہ شاہد اقبال کا سوال ہے کہ ان کے جسم پر پانی پڑتا ہے اور سایہ بھی ان کو نظر آتا ہے، اور بچے بھی کافی ڈرتے ہیں، کافی مسئلے۔ پیارے بھائی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ، آخری 2 کل 21 مرتبہ صبح شام پڑھنے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 300 مرتبہ، استغفر اللہ 700 مرتبہ۔ یہ عمل شروع کر دیں، 7 دن کر لیں، یہ سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ رقیہ دم سنا کریں، گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلایا کریں۔ یہ سید صدام بھائی کا سوال ہے کہ اگر اللہ سے کسی مسائل کا سلوشن مانگنا ہو، حل مانگنا ہو، تو کیسے مانگ سکتے ہیں؟ پیارے بھائی، تہجد پڑھ لیں۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ خود پوچھتے ہیں بندے سے، مانگ، کیا مانگتا ہے تجھے میں اس کا حل بتاؤں۔ کون سی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ پکارے اور وہ حل ہو جاتی ہے اس وقت۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ ایک چیز اور ایڈ کی جا سکتی ہے، کچھ الفاظ ہیں جن کو پڑھ کے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں کرتے۔ ان میں ایک کلمہ ہے یا مغیث و آغثنی، یا مغیث و آغثنی، یا مغیث و آغثنی، اس کو 3 بار پڑھیں، اور اس کے ساتھ یا اللہ، یا حنان، یا منان، یا ذوالجلال والاکرام، یہ کلمات پڑھ کے آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر معاملے میں پریشانی تکلیف کو دور کر دیں گے، معاملات بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ پڑھائی کی وجہ سے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، ایک بہن کا سوال ہے۔ سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل سر میں لگائیں، انشاءاللہ آپ پڑھنے میں کبھی بھی ہو جائیں گی اور یہ سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ افضان بھائی کا سوال ہے کہ کافی مسائل ہیں پچھلے کئی سالوں سے گھر میں، بیماری بہت زیادہ ہے، مالی مسائل بھی ہیں، رشتے بھی نہیں ہو رہے، رشتوں کے بھی مسئلے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی حل بتائیں۔ پیارے بھائی، کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے جادو جنات کے حوالے سے تو اس کے 2-3 ایسے چیزیں ہیں جن کو پڑھنے سے گھریلو مسائل، ہر قسم کا مسئلہ جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے اندر پیدا کر لیں چیزیں، سورۃ البقرہ کی تلاوت پڑھیں یا گھر میں چلائیں۔ پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، چلائیں گے تو پھر بھی فائدہ اٹھائیں گے، لیکن پڑھنے کے برابر کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ البقرہ جس گھر میں چلائی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو برکتیں چاہیے تو سورۃ البقرہ شروع کر لو، ساتھ میں استغفار، فرمایا استغفار پڑھنے والے کو وہاں سے برکت ملتی ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، رزق بھی ملتا ہے، پریشانیاں، تکلیفیں، تنگیاں دور کر دی جاتی ہیں۔ یہ 2 عمل شروع کر لیں اور صبح شام کے اذکار کرتے رہیں، انشاءاللہ 1 مہینہ یہ عمل کرنے سے استغفار اور سورۃ البقرہ، استغفار 1000 مرتبہ دن میں ایک بار ہی، اور سورۃ البقرہ 1 مرتبہ، یہ 2 عمل شروع کر لیں، 1 مہینہ کر لیں، انشاءاللہ آپ خیر و برکت حاصل کر لیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک عورت ان کا بیگ چرا لیتی ہے، اور یہ خواب وہ بار بار دیکھ رہی ہیں، اور اس کے بعد ان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ خواب جب بھی اس طرح کا خواب آئے، اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اور
خواب کا اثر زائل کرنا ہے۔ اگر آپ اس عورت کو جانتے ہیں تو اس کے شر سے بچنے کی دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہا، اللہ اس خواب کے شر سے اور شیطان کے شر سے مجھے محفوظ کر لے۔ اس کے بعد ممکن ہے اس خواب کی تعبیر آپ کو جو ہے نقصان کی طرف کرتی ہے اشارہ، کہ کوئی حاسد یا کوئی بھی آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ خواب کا اثر زائل کریں گے، صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو محفوظ کر لیں گے۔ یہ ایک میں نے خواب دیکھا ہے کہ گندا پانی کھڑا ہوا ہے، وہاں سے وہ اور ان کے شوہر جو ہے وہ گزرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس پانی میں گر جاتے ہیں۔ اس کی یہ آپ کے معاملات کی طرف اشارہ ہے، اپنے معاملات پر غور کریں، شرعی لحاظ سے کمزوری کو ختم کریں، اللہ سے دوری کو ختم کریں۔ معاملات میں آپ کے گھر میں کوئی ایسا گناہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو اشارہ دیا ہے، وہ گناہ رشوت بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہ جو ہے وہ سود کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ گناہ نظر کا اٹھانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، تو استغفار کریں، خواب کا اثر زائل کریں، اللہ سے پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس خواب کے شر سے آپ کو محفوظ کر لے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی نندوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کیا ہوا ہے، وہ انہیں گھر سے نکالنا چاہتی ہیں اور پتہ نہیں کیا پڑھ پڑھ کر ان پر پھونکتی ہیں، بہت پریشان ہیں اور ان کے شوہر بھی کافی پریشان ہیں اس وجہ سے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی ہے ان کے شر سے۔ اگر وہ برا سوچتی ہیں تو آپ نے اللہ سے پناہ مانگنی۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کوئی برا سوچتا ہے تو اس کے شر سے بچنے کی پناہ مانگو۔ وہ پناہ کیسے مانگیں گے؟ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ ایک بہترین دعا ہے۔ اس کے ساتھ کثرت استغفار، درود ابراہیمی اور اذکار، صبح شام کے اذکار، یہ آپ کرتے رہیں، آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی اللہ کے فضل سے۔ جو تیل دم کرنا ہوتا ہے وہ کتنے دنوں تک لگانا ہوتا ہے؟ 21 دن استعمال کر لیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، وہ استعمال کرتے رہیں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک بہن وہ اپنی والدہ کے لیے خصوصی دعا کے لیے بول رہی ہیں، اللہ ان کی تعالیٰ صحت کے لیے شفا دے جتنے بھی بیمار ہیں، خصوصاً اس بہن کی والدہ۔ مجھے کچھ کالز بھی آ رہی تھیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کرے اور جلد از جلد انہیں صحت یاب کرے۔ سب لوگ ان کے لیے دعا کریں، جو بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ پچھلے ہفتے جادو پڑھنے کا وظیفہ بتایا تھا، وہ کتنے دن تک کرنا ہے؟ انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ یہ 21 دن تک عمل کر لیں۔ ویسے آپ حفاظتی عمل جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ بھی رکھیں گے، اور جو شر پہنچانے سے باز نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بھی آپ کو محفوظ کر لیں گے انشاءاللہ۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے بھائی شادی شدہ ہیں، ان کے پیچھے ایک لڑکی پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی شادی شدہ زندگی کافی ڈسٹرب ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر ہو جائیں۔ سورہ حج کی ایک آیت ہے، وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ عَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ، اس کی میرا خیال ہے 64 نمبر آیت، شاید یہ 6 نمبر، مجھے اب کنفرم نہیں یاد۔ یہ 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جو شر پھیلا رہی ہے اس کو دور کر دے، ان دونوں کو دور کر دے۔ اور دوسرا یہ دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ دعا اس بھائی کی جو وائف ہے وہ پڑھے، آپ پڑھیں، تو کثرت استغفار کریں۔ یہ 3 عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ جو شر پھیلا رہی ہے عورت اس سے دور کر دیں گے۔ یہ افضان بھائی کا سوال ہے کہ ان کی جو سسٹر ہیں وہ ماسٹر کوالیفائڈ ہیں، نوکری کا مسئلہ ہے، جب بھی انٹرویو کے لیے جاتی ہیں تو سب کچھ بھول جاتی ہیں اور ان کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ کافی تیز ہو جاتی ہے۔ جب انٹرویو کے لیے جانا ہے، ایک دعا ہے قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، ایک یہ پڑھ لیں، ایک ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعائیں پڑھ کے جائیں، اللہ دل کو مضبوط کر دے گا اور وہاں سے کسی قسم کا شر لے کے نہیں لوٹیں گی بلکہ خیر لے کے لوٹیں گی۔ یہ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میں جہاں جا رہا ہوں مجھے وہاں پر سچائی کے ساتھ، بہتری کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ وہاں پر داخل کر اور کامیابی کے ساتھ وہاں سے نکال۔ تو یہ دعائیں پڑھنے سے انشاءاللہ وہ کامیاب رہیں گی۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا اللہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اللہ کے فضل سے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ عاشقین کا مسئلہ ہے، کافی سالوں سے نماز اور اذکار کی بھی پابند ہیں، جسم کا وزن بھی اب کم ہونے لگا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمہ اور درود ابراہیمی، یہ کلمہ
300 مرتبہ صبح 300 مرتبہ شام، درود ابراہیمی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام. یہ پڑھائی تو ہوگی یہ جو مس الجن کا مسئلہ آپ نے بتایا ہے. دوسرا مسئلہ ہے جو اس کا اثر جسم پر پڑتا ہے، اس کے لیے آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات آخری 3 کل ہیں وہ صبح شام پڑھنے شروع کر دیں. خواب کے اندر سانپ وغیرہ دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نوکری کے لیے کوئی وظیفہ پوچھ رہے ہیں. سانپ کو صرف دیکھنا یہ جادو کی علامت نہیں ہے. اگر سانپ کی اس خواب کی وضاحت کریں گے تو آپ کو بتائیں گے. اگر سانپ آپ کے پیچھے لگا ہے، آپ بے بس محسوس کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، تو جادو کی علامات میں آتا ہے. ویسے سانپ کا دیکھنا دشمن کی علامت ہے، کسی شریر کی علامت ہے، حاسد کی علامت ہے، تو خواب کا اثر زائل کریں. اعوذ باللہ من الشر الشیطان الرجیم. دوسرا، کامیابی کے لیے سورۃ توبہ کی آخری آیت اور استغفار عمل معمول بنا لیں 700 مرتبہ. انشاءاللہ 1 مہینہ یہ عمل کر لیں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی کامیابی عطا فرما دیں گے انشاءاللہ. ایک بہن کا سوال ہے کہ جادو کے ذریعے اگر جنات کے ذریعے اگر جادو کیا ہو تو معاملات خراب ہونے لگتے ہیں، اس کے ساتھ اور کون سی علامات آتی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ جادو کے ذریعے جنات کے ذریعے جادو اگر کیا گیا ہو تو عموماً جانور پیچھے لگے نظر آتے ہیں خواب میں. وہ بیل، بھینس، اونٹ، سانپ، کتا، چھپکلی وغیرہ ہو سکتا ہے. دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سر بھاری ہوتا ہے اور غصہ زیادہ آتا ہے، وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں. یہ مسئلہ بنتا ہے. اس کا علاج سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 97 98 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ. یہ صبح شام پڑھنا ہے. پانی پر تیل پر دم کر کے پانی پینا ہے، تیل لگانا ہے، اور ساتھ میں استغفر اللہ. یہ سارا دن میں 700 مرتبہ پڑھ لیں. رقیہ دم 1 مرتبہ صبح شام سنیں. 21 دن میں انشاءاللہ اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. ایک بیری کیا ندیم بھائی کا سوال ہے، کیا بیری کے پتوں سے جسمانی بیماری دور ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کتنے دن یہ عمل کرنا چاہیے؟ بیری کے پتوں کے بارے میں احادیث کافی ہیں کہ ان سے فائدہ ملتا ہے. تو جسمانی بیماری اس پر کافی زیادہ علماء نے، محدثین نے اپنے تجربات نقل کیے ہیں کہ اس سے جسمانی اور روحانی دونوں بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو آپ اس کو ایک تجربہ ہے، اچھا تجربہ ہے اور اس سے فائدہ بھی ہوا ہے. آپ استعمال کریں، 7 دن کر لیں یا 10 دن کر لیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے. یہ اسد بھائی کا ہی سوال ہے کہ میری بیٹی نے خواب کے اندر سبز رنگ کا سانپ دیکھا ہے جو اس کے ساتھ چمٹا ہوتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی شر سے محفوظ کر لیا ہے. جو اس کا دشمن ہے وہ اب اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن نقصان پہنچانے کی کوشش جاری ہے. یہ شیطانی اثر، شیطانی عمل اثر کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے. ویسے بھی کوئی انسان اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اب اس کو نقصان پہنچا نہیں سکتا. تو بچی سے کہیں کہ اذکار صبح شام کے جاری رکھے اور اپنے آپ کو جو ہے نیکی کی طرف لگائے. خواب کے اندر چوہا دیکھنا کہ جادو کی وجہ سے؟ نہیں، چوہا دیکھنا جادو کی وجہ سے نہیں ہے. چوہا دیکھنا کم ظرف دوست یا کم ظرف لوگوں کی علامت ہے جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں. ان کے شر وہ آپ سے حسد کر سکتے ہیں، وہ آپ کو شر پہنچا سکتے ہیں. وہ ملازم کی صورت میں ہو سکتا ہے، جس کو کہتے ہیں چھوٹے لوگ، چھوٹے جو ہے لوگ آپ کے دشمن، وہ آپ کو شر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس خواب کے شر سے پناہ مانگیں اور جو ہے اذکار جاری رکھیں. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے گھر کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں. استغفار، سورۃ توبہ اور کی آخری آیت سب پڑھتی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کافی صبر سکون دیا ہوا ہے، لیکن شوہر کے رویے کے لحاظ سے وہ کافی پریشان ہے. دن بہ دن جو ہے وہ قرضہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور رزق کی تنگی ہوتی جا رہی ہے. کوئی ایسی پڑھائی بتائیں اس کے حوالے سے؟ استغفار کثرت سے شروع کر دیں، درود ابراہیمی اور استغفار. پریشانی، تکلیف، مال کی تنگی، یہ ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. یقین کے ساتھ، صبر اور شکر کے ساتھ اس عمل کو شروع کر لیں. یاد رکھیں اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ عمل کریں اور آپ کو فائدہ نہ ہو. انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کیا جنات یا ہمزاد انسانی شکل میں آ سکتے ہیں؟ جنات کا انسانی شکل میں آنا حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہر جن انسانی شکل اختیار نہیں کر سکتا. بدر کا واقعہ لے لے، جو شیطان جو ہے انسانی شکل میں آئے تھے مسلمانوں کے خلاف. جب فرشتے آتے ہوئے دیکھے تو کافروں کے ساتھ وہ جڑ کے آئے تھے، لیکن بعد میں بھاگنے لگے. کافروں نے پوچھا ہاں بھائی کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو
جو تم نہیں دیکھ رہے. تو اس طرح اور بھی بہت سارے واقعات، جیسے چوری کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پہرا دے رہے تھے، آیا تھا انسان کی شکل میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے آیا، آپ نے فرمایا میں نے ستون کے ساتھ باندھ لینا تھا. تو اس طرح کی ہو سکتے ہیں. ہمزاد نہیں، شیطان جن جو ہے وہ کوئی ایک خاص ہوتا ہے، اس پر ایک لمبی بحث ہے، وہ کون ہوتا ہے، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیا علم ہوتا ہے اس کے پاس. بہرحال ہم اذکار کرتے رہیں تو ہم اس سے محفوظ رہیں گے. سوال ہے جی کہ کالے رنگ کا سانپ جو ہے وہ بار بار نظر آتا ہے ان کو خواب میں، بہت لمبا ہوتا ہے، کبھی ان کے گھر میں آتا ہے اور ان کی ونڈو جو ہے اس سے نکل جاتا ہے. اس کی تعبیر بتا. خواب بتائیں. ہاں جی خواب بتا رہے ہیں. خواب میں سانپ دیکھنا، یہ کالے رنگ کا جو سانپ ہے یا جو بتایا ہے، یہ کوئی حاسد یا شر پسند آدمی آپ کے گھر کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے. خواب کا اثر ظاہر کر دیں، اللہ سے خواب کے شر سے پناہ مانگیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. صدقہ دیں اور ہو سکے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کریں، نوافل پڑھ لیا کریں، اور اللہ سے اس کی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے آپ کو محفوظ کر لے، تو آپ محفوظ ہو جائیں گے. اذکار لازمی جاری رکھیں. یہ بسا اوقات اگر تو سانپ آپ کو نقصان پہنچائیں تو یہ جادو کے علامات میں سے بھی آ جاتا ہے. یہ جادو کو پلٹنے والے وظیفے سے جو جادو کی وجہ سے بیماری لگی ہوتی ہیں، کیا بیماری بھی پلٹ جاتی ہے؟ دوبارہ بتائیے گا. جادو کو پلٹنے والا جو وظیفہ ہے اس سے بیماری بھی کیا پلٹ جاتی ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا. ہمارا مقصد اپنا علاج، اپنی حفاظت، اور جو شر پھیلا رہا ہے ہم نے اللہ کو کہنا ہے کہ یا اللہ اس کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جائے، اس کے ذمے اللہ کے سامنے اس کو کر دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو شر کو لوٹا دیتے ہیں. یہ تیل جو لگانا ہے یہ کتنی دیر لگا کر رکھنا ضروری ہوتا ہے؟ 7 دن لگا لیں. مطلب 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کے بعد نہانا ہے یا؟ ہاں تھوڑی دیر لگا لیں، 1 گھنٹہ لگا کے نہا لیں، بس کافی. یہ مچھلی کا گوشت خواب میں دیکھنا کیسا ہے؟ کس صورت میں دیکھا ہے؟ یہ صرف اتنا ہی لکھا ہوا ہے. کس صورت میں دیکھا ہے؟ ویسے یہ اچھا ہے، خواب اچھائی کی طرف اشارہ ہے، کامیابی کی طرف اشارہ ہے. جادو کی وجہ سے حافظہ کیوں کمزور ہوتا ہے اور اس کا علاج کیسے کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا اس نے نسیان پر حملہ کیا تھا، تو بھولنا یہ جادو کی علامات میں سے ہے. تو اس کا علاج سورۃ فلق ناس ہے. جتنا زیادہ سورۃ علم نشرہ اور سورۃ فلق ناس، یہ 2 چیزیں 21 مرتبہ پڑھیں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. خواب میں چھپکلیاں دیکھنا کیسا ہے؟ خواب میں چھپکلی کس صورت میں دیکھتے ہیں؟ ویسے یہ برا خواب ہے، اچھا نہیں ہے. کس صورت میں دیکھتے ہیں یہ بتائیں گے تو آگے تعبیر بتائی جائے گی. چھپکلی اگر آپ کھانے پینے والی چیز میں دیکھتے ہیں یا اپنے بدن پر دیکھتے ہیں تو یہ جادو کی علامت ہے. ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ کی پڑھائی کافی عرصے سے کر رہی ہوں لیکن جادو والی، لیکن شوہر ابھی تک رابطہ نہیں کیا ان کے ساتھ، جو ہے نا کال کر کے تھک گئی ہیں، وہ ان سے رابطہ نہیں کرتا، بات نہیں کرتے. دیکھیں، پڑھائی جو ہے وہ جاری رکھیں اور تہجد کی نماز شروع کر دیں. تہجد کے وقت اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری کائنات کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، اللہ جس کا دل چاہے جدھر کو پھیر دے. تو ہم نے اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ اس کا دل جو ہے وہ آپ کی طرف پھیر دے، تو اللہ نے پھیر دینا ہے. تہجد کی نماز میں یہ عمل کریں، انشاءاللہ تہجد آپ 1 مہینہ پڑھ لیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ بالوں کے اوپر جادو ہوا ہے، کافی پرانا ہے، اس کا علاج بتا دیں. آپ کو کیسے پتا ہے کہ بالوں پر جادو ہوا ہے؟ پہلا سوال، کیا آپ کے بال کٹتے ہیں یا بالوں پر کس طرح؟ یہ تو سوال مکمل ہی نہیں ہے. دوسرا، آپ کے سوال کا میں جواب دے دیتا ہوں کہ اگر انسان کے بال کٹے ہوں یا گئے ہوں، ان پر جادو ہوا ہو یا کچھ بھی اس طرح کا، تو سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ پڑھنا ہے. سورۃ البقرہ کی آخری 2 یا 7 مرتبہ اور سورۃ فلق ناس 33 مرتبہ. پانی اور تیل پر دم کر کے پانی پی لینا ہے، تیل لگا کے نہا لینا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. 7 دن یہ عمل کر لیں. یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ آپ کی کامیابی والی پڑھائی جو ہے، کامیاب ہونے کے لیے وہ میں کر رہی ہوں، لیکن کچھ 5 دن پہلے ان کے گھر کے باہر سے ایک گولا ملا لہسن کا، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک اس کے بارے میں مکمل تحقیق نہ کر لی جائے کہ یہ کیا ہو سکتا ہے. یعنی کہ جب تک اس کو دیکھا نہ جائے یا کچھ بھی پڑھائی کر کے، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جادو کا مسئلہ ہے. جادو کے لیے جادو کی اور بہت ساری علامات ہے. بس آپ حفاظتی پڑھائی کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ.
یہ علی احمد بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بیٹی کو مسئلہ ہے کہ ان کو کٹ لگتے ہیں، بے ہوش ہو جاتی ہے اور کپڑے وغیرہ بھی کٹ جاتے ہیں، اس طرح کے کافی مسئلے ہیں، پیارے بھائی ایک ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے جو ایڈریس دیا ہوا ہے اس پر آپ آ جائیں اور آ کر جو ہے وہ علاج کروا سکتے ہیں۔ کٹ لگنا یہ جادو جنات کے علامات میں سے ہے، جادو جنات کے مسائل کی وجہ سے آپ آئیں، انشاءاللہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ ایک کاروبار میں کامیابی کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کاروبار میں کامیابی کے لیے استغفار اور درود ابراہیمی دو چیزیں اپنا عمل معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جس طرح کی بھی رکاوٹ ہوگی کاروبار میں، جس طرح کا بھی مسئلہ ہوگا، اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بچے پڑھائی میں من نہیں لگاتے، اس حوالے سے کوئی بتا دیں کہ وہ پڑھنا لگ جائیں۔ اس کے لیے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے 28 تک 7 مرتبہ، سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، اعوذ باللہ بسم اللہ 100 مرتبہ۔ یہ پڑھائی پانی پر، کھانے پینے والی چیزوں پر دم کر کے دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ عاشق جن کا مسئلہ تھا لیکن اب وہ کافی بہتر ہیں، ٹھیک ہو گئی ہیں کافی، لیکن ان کے گھر سے وہ سکے وغیرہ جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ بس آپ پڑھائی جاری رکھیں، انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا اللہ کی رحمت سے یاد رکھیں، جب تک آپ پڑھائی یہ کر رہے ہیں آپ جادو جنات کے مسئلے سے محفوظ ہیں انشاءاللہ۔ جنات کو کوئی جلانے والا عمل ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے، جنات ہمارا کام ہے، ہم نے پڑھائی کرنی ہے، جلانا مارنا یہ اللہ کا کام ہے، ہم نے اللہ کے سامنے ان کو پیش کر دینا ہے، وہ عذاب والی آیات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ جی کہ رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ 3 جنات ان کے ساتھ ہیں، ان کو حقیقت میں بھی جنات کا کافی مسئلہ ہے، پڑھائی وغیرہ کرتی ہیں لیکن کافی آرام ہے، لیکن یہ بھی خواب آ رہا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے آپ کو محفوظ کر لے گا، یہی معنی ہے اس خواب کا۔ یہ ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کرتے جائیں، اور جس کا سوال ہے وہ سوال بھی دوبارہ پوچھ لے اگر کسی کا رہ گیا ہے۔ یہ سوال پوچھتے ہوئے کوشش کیا کریں کہ ذرا مختصر سوال کریں، اور لمبا سوال پڑھنے میں بھی کافی مشکل ہوتی ہے، اور بعض چیزیں، بعض لفظ جو ہیں وہ آپ کے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، تو اس طرح وہ اگنور کر دیا جاتا ہے سوال، جس سوال کی سمجھ نہیں آ رہی وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے جتنا آسان اور ایزی، اور اگر اردو میں لکھا ہو تو وہ جلدی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور پوچھ لیا جاتا ہے، تو مختصر سوال کریں، آپ کو ڈیٹیل سے اس کا جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ محمد ندیم بھائی، آپ نے کافی لمبا سوال لکھا ہوا ہے، اتنا لمبا سوال پڑھنا بہت زیادہ ہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ان کا مسئلہ ہے 13 سال سے جنات کا مسئلہ ہے، ان کو بھی اور ان کے بیٹے کو بھی، آئی تھنک ان کی مسز ہیں، تو اس حوالے سے کو بتا دیں۔ جنات کا مسئلہ ہے تو یہی ہے کہ پڑھائی کچھ بتا دیتے ہیں، وہ کر لیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97 98 آخری 3 کل، یہ صبح و شام پانی پر دم کر کے پیا کریں، اور بچے کو بھی پلایا کریں، اس کو تیل لگا کے نہا لیں، اگر بچہ پڑھنے کے قابل ہے، جوان ہے تو وہ خود پڑھے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کچھ دنوں میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، رقیہ دم سنا کریں۔ یہ بھائی کے ہوٹل کا کام ہے، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ان کا کام کافی وسیع ہو گیا ہے، دکان کے باہر تک کام پھیل گیا ہے، مگر ایک ہوٹل کے باہر چوری کی واردات ہو گئی ہے، وہ خود کا کام بند کر کے بھاگ رہے ہیں، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزتوں سے نوازے گا، کاروبار سے نوازے گا، انشاءاللہ کامیابی سے نوازے گا۔ آپ جو ہے وہ شر سے بچنے کی پڑھائی کریں، کچھ حاسد ہیں جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ۔ یہ فیصل باسی بھائی کا سوال ہے کہ انہیں کسی بندے نے بتایا ہے کہ تم پر نفس کا جادو کیا ہوا ہے، اور ایک بار ان کے کزن کو بھی اس طرح کوئی جنات کا مسئلہ ہے، تو انہوں نے بولا ہے کہ تم اس سے دور ہو کیونکہ تم خود بھی اس کے مریض ہو۔
دیکھیں، آپ اگر اذکار کرتے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، تو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ پہلے مریض ہیں تو آپ اپنا علاج کریں، وہ ہم بتا رہے ہیں، اس کے حوالے سے سوال کریں، انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے آپ کو علاج بتایا جائے گا۔ اگر آپ پہلے سے مریض ہیں تو کسی اور مریض کو آپ نہ کریں کچھ بھی اس کا علاج وغیرہ، اپنا علاج کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود محفوظ ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ محفوظ ہیں، آپ کو جادو جنات کا مسئلہ نہیں، تو آپ اذکار کرتے رہیں گے تو کسی کا جادو آپ پر اثر نہیں کر سکتا۔ یہ خواب کے اندر بہت زیادہ دودھ دیکھا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی پانی ملا دیتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ دودھ کہاں دیکھا ہے؟ یہ دودھ کا دیکھنا تو بہت اچھا ہے، لیکن پانی ملا دینا یہ ایمان کی کمزوری اور آپ کے جو ہے دینی معاملات جو ہیں، شرعی معاملات ہیں، ان میں کمزوری کی علامت ہے، تو اپنے آپ کو بہتر کریں۔ انٹرنیٹ کا مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ جسم کے اندر بہت زیادہ گرمی ہے، ایسا لگتا ہے جس طرح آگ لگی ہوئی ہے، اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ یہ معدے کا یا جسمانی بیماری کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کو سورۃ فاتحہ 7 مرتبہ، سورۃ تغابن 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ یہ پڑھیں، اور پانی تیل پر دم کر کے پانی پئیں، تیل لگائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بہتر ہو جائیں۔ یہ سورہ فلق ناس کے ساتھ ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنی؟ ہاں، ہر دفعہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو ایک بار بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اولاد کی بندش کے حوالے سے کوئی علاج بتا دیں۔ اولاد کے لیے میں ایک عمل بتا رہا ہوں، وہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازیں گے۔ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ، آخری 3 کل 7 مرتبہ، یا اللہ یا خالق یا مصور یا مطیع، اے اللہ، اے پیدا کرنے والے، ترجمہ ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ تصویریں بنانے والے، عطا کرنے والے، ربی حبلی من الصالحین، یہ اللہ کے 4 نام بھی 100 مرتبہ، ربی حبلی من الصالحین بھی 100 مرتبہ، اور سورہ مریم، سورہ محمد 1 مرتبہ، درود ابراہیمی 100 مرتبہ، استغفر اللہ 1000 مرتبہ۔ یہ عمل جو ہے یہ دن میں 1 مرتبہ ہی کرنا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ یہ 3 ماہ عمل جاری رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد نورینہ سے نوازیں گے۔ اگر آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہو جو یہاں پر نہ کی جا سکتی ہو تو اس کے لیے کیسے آپ سے رابطہ کریں؟ ہمارے پاس آنا پڑے گا اس کے لیے۔ آدمی اگر گھر سے ناراض ہو کر چلا جائے اور گھر والے پیچھے پریشان ہیں تو اس کا کیسے پتہ چلائیں؟ کوئی حال بتائیں۔ اس کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں، استغفار کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ اس کا بہتر راستہ نکال دیں گے۔ پریشانی تکلیف کوئی بھی ہے، اس کے حل کے لیے استغفار کثرت سے کریں گے تو اللہ راستہ نکال دیں گے۔ یہ آنکھوں پر اور کندھوں پر بہت زیادہ بوجھ رہتا ہے۔ آنکھوں کندھوں پر صرف بوجھ رہنا یہ جادو جنات کی علامت نہیں ہم کہہ سکتے جب تک ہم اس مریض کو پڑھائی رقیہ کر کے چیک نہ کر لیں۔ تو اس کے لیے آپ سورہ فاتحہ اور آخری 3 کل 7 مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے پانی سے آنکھیں دھوئیں اور تیل سر میں لگا کے نہا لیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ایک شخص کو اپنے ساتھ وہ بدفعلی کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، نماز بھی پڑھتی ہیں، لیکن کافی ٹائم سے یہ خواب ان کو بار بار آتا ہے۔ یہ شیطانی خواب ہوتا ہے، اور فجر کے وقت آتا ہے۔ شیطانی خواب ہوتا ہے، اور اس پر میں نے کافی تحقیق بھی کی ہے۔ بعض لوگ اس کو عاشق جن کا مسئلہ کہتے ہیں، بعض لوگ اس کو مسل جن کا مسئلہ کہتے ہیں، اور بعض جو ہے اس کو میڈیکلی مسئلہ بھی کہتے ہیں۔ تو میری تحقیق کے مطابق اگر آپ اذکار کر کے سوئے ہیں تو پھر بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے تو یاد رکھیں پھر یہ جادو جنات کی وجہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتا دیا، فرما دیا کہ جو ہے یہ چیزیں پڑھنے سے آپ محفوظ ہو گئے ہو، پھر بھی خواب آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جادو جنات نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا تم محفوظ ہو، تو وہ جادو جنات نہیں ہے۔ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس پر میں نے میڈیکلی تحقیق کی ہے۔ کچھ چیزیں، کچھ خون میں معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو مثلا ہم گرم چیزیں استعمال کر رہے ہیں تو وہ خون میں گرمی کی وجہ سے جو ہے ہمارا خواب اس طرف آ سکتا ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطانی خواب کہہ کر وضاحت فرمائی ہے۔ اس کے لیے اذکار جو ہیں وہ صبح شام کے کریں، اعوذ باللہ، بسم اللہ اور درود ابراہیمی، اس کا بہترین علاج ہے۔ آپ نے جو پڑھائی بتائی تھی اس سے کافی اثرات جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں اور کافی فائدہ ہوا ہے، لیکن جو ان کی طبیعت ہے وہ ابھی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ انہیں مسلسل پچھلے 4 سال سے خواب کے اندر بلی نظر آتی ہے جو ان کی چارپائی کے گرد
چکر لگاتی ہے۔ یہ حاسد عورت کی علامت ہے۔ اذکار جاری رکھیں، پڑھائی جاری رکھیں۔ طبیعت بسا اوقات جادو ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے جو بیماری بنی ہوتی ہے وہ تھوڑا عرصہ رہتی ہے۔ سورہ فاتحہ کا عمل بڑھا دیں، اگر 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 21 مرتبہ کر دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے اللہ کے۔ یہ ڈاکٹر محمد نعیم بھائی کا سوال ہے کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں کیا وہ فجر اور مغرب کے بعد ہی کرنے ضروری ہوتے ہیں یا صبح بھی کسی وقت اور شام بھی کسی وقت کر سکتے ہیں؟ بہتر ٹائم یہی ہے کہ فجر کے بعد شروع کر لیں اور عصر کے بعد، لیکن آپ اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ مثلا فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین وقت بتایا ہے فجر کے بعد سورہ طلوع ہونے تک کا، لیکن اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد شام کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس سے لے کر عشاء تک آپ جب مرضی کر سکتے ہیں۔ شوہر جو ہے وہ قرض میں بری طرح پھنس چکا ہے اور اب اس کے لیے ان کو گھر بیچنا پڑ رہا ہے، تو اس کا کوئی حل بتا دیں۔ کثرت استغفار کریں، استغفر اللہ 1000 مرتبہ شروع کر دیں، درود ابراہیمی 700 مرتبہ، یہ 7 دن کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں سے مال دے گا جہاں سے آپ کو غمان بھی نہیں ہوگا اور آپ کی پریشانی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ یہ ان کی بڑی بہن کے سسرال والے ان کو مائکے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ان کے شوہر بھی ان کو کال وغیرہ نہیں کرتے، تو دوسری شادی ہے ان کی۔ یہ بہن جو ہے کوئی بھی پریشانی ہے، پریشانی کے حل کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، ان پر عمل کریں گی تو اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ معاملات بہتر کر دیں گے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 کا حصہ ہے آخری، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس کا معنی حضرت یوسف علیہ السلام جب بالکل پریشان اور بے بس ہو گئے، بالکل کوئی رستہ نہیں تھا، کوئی پاس اپنا نہیں تھا، سب اپنے چھوڑ گئے تھے، انہوں نے کس کو دوست بنایا؟ اللہ کو۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا، آسمان و زمینوں کو بنانے والے تو ہی دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست ہے، دنیا میں مجھے کامیابی دے اور آخرت میں بھی، تو اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کر دیا اور آخرت میں بھی۔ یہ پڑھیں اور ساتھ میں استغفار کثرت سے یہ 100 مرتبہ آیت پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریشانیاں دور کر دیں گے، معاملات بہتر کر دیں گے۔ یہ خواب کا اثر ضائع کرنے کا طریقہ بتا دیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں اس کا ایڈریس بھی۔ ایڈریس آپ بتائیں۔ خواب کا ضرور۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان وشرہا 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی لیفٹ سائڈ پر پھونک دیں، اور لعاب والا پھونکنا ہے۔ جب آپ سوئے ہوئے اگر رات مطلب آدھی رات کا ٹائم ہے تو کروٹ بدل لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر صدقہ دے سکتے ہیں تو بہت ہی بہترین ہے، اور ساتھ اٹھیں، اور جب آپ اٹھیں تو 2 رکعت اگر آپ چاہیں تو پڑھ لیں، اس سے خواب کا اثر اس کے شر سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ اگر خواب کا اثر زائل نہ کیا جائے تو خواب ایک اثر رکھتا ہے انسان پہ۔ ایڈریس جو ہے وہ ہمارے پیج پر موجود ہے، اس کی لوکیشن وغیرہ لگی ہوئی ہے، وہاں سے لے سکتے ہیں۔ جامعہ محمدیہ دارالسلام 110/12 چیچا وطنی، یہ آپ اگر لگائیں گے تو آپ کو مل جائے گی لوکیشن۔ ساجد بھائی کا سوال ہے، خواب میں اکثر چھپکلی وغیرہ نظر آتی ہے۔ بھائی چھپکلی جو ہے وہ حاسد عورت کی علامت ہے، اور اگر وہ آپ کو اپنے جسم پر یا دودھ وغیرہ میں یا کسی برتن میں نظر آئے تو یہ جادو کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا اثر زائل کریں، صدقہ کریں۔ محمد عثمان بھائی کا سوال ہے کہ اگر کسی جگہ میں شادی کی رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کسی آدمی پر جادو کروایا گیا ہو تو اسی جگہ اس کی شادی ہو جائے تو کیا وہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے یا جو مسئلہ ہے وہ مزید بڑھے گا؟ نہیں، جادو کا اثر ختم ہو جادو آپ نے جب جادو میں رکاوٹ کا جادو کروایا گیا ہوتا ہے تو وہ اس وقت تک جب تک وہ جادو کو ختم نہیں کیا جاتا تو معاملات بہتر نہیں ہوتے۔ تو آپ جو بھی ذکر، پڑھائی، صدقہ، کچھ بھی اس طرح کا عمل کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ اس جادو کو ختم کر دیتے ہیں اور آپ کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جادو ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ حفاظتی اذکار کرتے رہیں، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں بنے گا اللہ کی۔ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کو جو لیڈیز مسئلہ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہے، کافی سال سے علاج کروا رہی ہیں لیکن وہ حل نہیں ہو رہا، اور 2 سال ہو گئے ہیں اولاد بھی نہیں ہو رہی۔ اولاد کے لیے میں پڑھائی بتا چکا ہوں، وہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فائدہ دیں گے۔ اور اس مسئلے کے لیے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کی پڑھائی کرنی ہے۔ وہ ہے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 97-98 7 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ۔ یہ صبح شام شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے یہ مسئلہ۔ عبدالرؤف بھائی کا سوال ہے کہ ان کی بہن کو جب بھی پیپر آتے ہیں
تو وہ سستی وغیرہ ان پر کافی اثرات ہو جاتے ہیں اور پڑھائی نہیں کر پاتی. یہ عموماً سستی کا آنا یہ نظر بد کی وجہ سے عموماً ہوتا ہے. نظر بد کے اثر کی وجہ سے ایسے معاملات بنتے ہیں، تو ان کو نظر بد کا علاج کریں. سورۃ فلق ناس، سورۃ علم نشرہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ پڑھ کے وہ اپنے ہاتھوں پہ پھونک کے صبح و شام پورے بدن پر پھیریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ بہتر ہو جائے گا. سوال ہے کہ جی کہ جو آپ نے بھول جانے کی بیماری کے لیے پڑھائی بتائی تھی وہ میں 15 دن تک کیا ہے، 10% فرق پڑا ہے، کوئی مزید رہنمائی فرمائے. یہی پڑھائی کرتی رہیں، ساتھ میں لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ 100 مرتبہ شروع کر دیں، انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. یہ وسیم شیخ بھائی کہہ رہے ہیں میرے لیے خصوصی دعا کریں بیماری کے حوالے سے اور پریشانیوں کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی بیماری کو دور کرے، پریشانیوں تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دے. انشاءاللہ خصوصی دعا کریں گے، اللہ آسانی فرمائے. ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کے ہسبینڈ کا ہوٹل ہے، برکت کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں. برکت کے لیے سب سے بہترین عمل سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا یا چلانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھنا برکت خیر ہے، جو پڑھ لیتا ہے وہ خزانے لوٹ لیتا ہے، وہ خزانے جمع کر لیتا ہے. ایک تو یہ، دوسرا سورۃ الرحمن وہاں پر چلائی جائے، اور تیسرا کثرت استغفار کرتے رہیں، درود ابراہیمی پڑھتے رہیں. یہ بے بہا برکت کے لیے یہ عمل ہے انشاءاللہ. فیصل عباسی بھائی کا سوال ہے کہ وہ کافی عرصے سے بیمار ہیں، کمزور بھی کافی زیادہ ہو چکے ہیں، کس نے بتایا تھا کہ ان کو جادوگر کا مسئلہ ہے. پیارے بھائی، بیماری کا بھی اور جادو کی وجہ سے جو بیماری بنی ہوتی ہے، دونوں چیزوں کا میں انشاءاللہ علاج بتا دیتا ہوں. سورہ فاتحہ 21 مرتبہ، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ، اور آخری 3 کل 7 مرتبہ. اس کے ساتھ سورۃ تغابن 1 مرتبہ، سورۃ الرحمن 1 مرتبہ. یہ صبح شام پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. اس کے ساتھ جو دعائیں پڑھنی ہیں، اذکار پڑھنے ہیں، انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ دعا کثرت سے پڑھیں. ایوب نبی علیہ السلام 18 سال بیمار ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ بیماری نے مجھے پکڑ لیا ہے، تو رحمان رحیم ہے. اللہ نے 18 سال بعد شفا دے دی. تو اس لیے کوئی بھی بیماری ہے اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ جلد شفا دے دیتے ہیں. پہلے خواب میں وہ دیکھتے تھے کہ وہ ایگزام ہال جو ہیں وہ پہنچ نہیں پاتے،